کربلا مناتے ہیں، کربلا کی یادگار منا رہے ہیں، تو اپنے اندر کچھ بدلاؤ لائیے، کچھ چینجنگ لائیے اپنے اندر، غیروں کی طرح اوروں کی طرح فارمیٹیز نہیں، اس کی حقیقت پر آئیے، اس کی حقیقت کو سمجھیے۔ امام حسین کیا ہے، ان سے محبت کیا ہے، ان سے لگاؤ کیسا ہونا چاہیے، ہمیں یہ سمجھنا ہوگا۔ میں اپنے ان بھائیوں سے بھی کہتا ہوں جو یزیدی کردار میں آ کر اپنے آپ کو حسینی سمجھ رہے ہیں، ارے کم سے کم یہی دیکھ لیے ہوتے اہل بیت سے محبت کرنے کا طریقہ کیا ہے، اہل بیت کیا ہے۔ ہندوستان میں اہل بیت کو دیکھنا ہے تو مہاراجا شریف میں چلے جاؤ، کالپی شریف میں چلے جاؤ، بیلگام شریف میں چلے جاؤ، امین ملت کی شکل میں، ویسے مصطفیٰ کی شکل میں، ویسے غیاث الدین کی شکل میں آپ کو اہل بیت ملیں گے۔ کشوچا چلے جاؤ، ہاشمی کی شکل میں آپ کو اہل بیت مل رہے ہیں۔ یہ اہل بیت ہے، ان کا طریقہ دیکھا جائے گا، اگر یہ طریقہ اعلیٰ حضرت سے ملتا جلتا ہے تو سمجھ لو اہل بیت کے ساتھ اعلیٰ حضرت ہے اور اعلیٰ حضرت کے ساتھ اہل بیت ہے۔ لیکن ان کا حصہ چھوڑ دیا، ان کا در چھوڑ دیا اور دوسروں کے در پر پڑے رہ کر اپنے آپ کو حسینی کہا گیا۔ مجھے بتاؤ کیا حسینیت یہی ہے؟ کیا اسی کو حسینی کہا جائے گا؟ نہیں، حسینی بننے کے لیے اپنے آپ میں چینجنگ لاؤ، حسینی بننے کے لیے اپنے آپ میں بدلاؤ لاؤ، صحابہ کرام سے محبت رسول کا جذبہ لو۔ آپ تو کچھ لوگ ہیں جو حسینی بنتے ہیں لیکن صحابہ کرام کو گالیاں بھی دیتے ہیں، ان کو پورا بھلا بھی کہتے ہیں۔ مجھے بتاؤ ہم کسی کو مانتے ہیں تو کس لیے مانتے ہیں؟ نبی کی وجہ سے مانتے ہیں۔ ہمیں حضرت فاطمہ کی جو عظمت ہے وہ مصطفیٰ کی وجہ سے ہے نا، حضرت فاطمہ الزہرا کی جو عظمت ہے وہ مصطفیٰ کی وجہ سے ہے، حسنین کریمین کی جو عظمت ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت کی وجہ سے ہے۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت کے جگر پارے ہیں، اس لیے ان سے محبت ہے، ان کے ٹکڑے ہیں اس لیے ان سے محبت ہے، ان کا نور ان کی رگوں میں دوڑ رہا ہے اس لیے ان سے محبت ہے۔ صحابہ کرام کو دیکھو، وہ جس چیز جو چیز رسول سے لگ جایا کرتی تھی اس سے کتنی محبت کرتے تھے۔ میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب پھونکتے تھے تو صحابہ ہاتھ میں لیتے تھے نہیں لیتے؟ حدیث شریف میں، بخاری شریف کی حدیث شریف ہے، صحابہ کرام جب مصطفیٰ جان رحمت پھونکتے تھے تو صحابہ کرام اسے ہاتھوں میں لے لیتے تھے، گرنے نہیں دیتے تھے اور سر میں مل لیا کرتے تھے، چہرے میں مل لیا کرتے تھے۔ صحابہ زہر دے رہے ہیں نبی سے محبت کرو تو نبی سے جس کو لگاؤ ہے اس سے بھی محبت کرو۔ یہ اوروں کا تھوک تھوک ہوگا، مصطفیٰ جان رحمت کا تھوک تو میرے لیے تبرک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنی ناک صاف کرتے تھے تو صحابہ اس کو گرنے نہیں دیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر وضو کرتے تھے تو پانی کو صحابہ رسول گرنے نہیں دیتے تھے اور زمین پر گرنے سے پہلے اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے بدن پہ مل لیا کرتے تھے، چہرے سے مل لیا کرتے تھے، بالوں سے مل لیا کرتے تھے۔ ذہن دے رہے ہیں کہ نبی کا تھوک جب ہم زمین پر گرنے نہیں دیں گے تو نبی کا نور جو امام حسین میں ہے اس کے لیے توہین کرنے نہیں دیں گے اور اس سے بھی ہمیں لگاؤ ہوگا۔ تو یہ صحابہ سے ہمیں محبت ملے گی نا، صحابہ ہی کو چھوڑ دیا جائے یہ محبت کہاں ملے گی؟ صحابہ ہی کو چھوڑ دیا جائے تو یہ طریقہ کہاں ملے گا؟ صحابہ ہی کو چھوڑ دیا جائے تو یہ طور ہمیں کہاں سے ملے گا؟ اس لیے نبی سے جو جو محبت کرتا ہے ہم اس سے محبت کرتے ہیں اور نبی سے جو عداوت کرتا ہے ہم اس سے عداوت کرتے ہیں۔ آسان کی چیز ہے، نبی ہی کی وجہ سے تو ہم حضرت علی سے محبت کرتے ہیں، اور حضرت علی یہ نبی کے داماد ہیں کہ نہیں ہے؟ داماد ہیں، اس کو تو بہت چاو سے بتاتے ہیں لوگ کہ داماد نبی ہے، علی داماد نبی ہے۔ تو سنو، اگر علی داماد نبی ہے تو عثمان غنی بھی داماد نبی ہے۔
بے شک بہت خوب بہت عثمان غنی بھی داماد نبی ہے، اور ایسے داماد کہ نبی کی 2 صاحبزادیاں ان کے بعد دیگرے آپ کے آپ میں آئی ہیں۔ بے شک اور جب دوسری صاحبزادی کا بھی انتقال ہو گیا تو مصطفیٰ جان احمد نے ارشاد فرمایا اگر میرے پاس 40 بیٹیاں ہوتی تو میں عثمان کو دیتا رہتا۔ سبحان اللہ وہ بھی تو داماد ہے، داماد ہونے کی نسبت سے اگر علی سے محبت ہے تو داماد ہونے کی نسبت سے عثمان غنی سے بھی محبت کرنی ہوگی، ورنہ تو یہ ایک طرفہ محبت نہیں حمایت کہی جائے گی، کیونکہ جتنی تعظیم وہاں ہو رہی ہے اتنی تعظیم یہاں ہونی چاہیے۔ نبی کی بیٹی فاطمہ الزہرا ان سے لگاؤ حضرت علی کو، تو نبی کی دوسری صاحبزادی سے لگاؤ حضرت عثمان کو نہیں۔ اور سنو، جب حضرت علی حضرت عثمان یہ نبی کے داماد ہیں اس لیے ان سے محبت ہو، تو حضرت ابو بکر حضرت عمر کے داماد مصطفیٰ ہیں، انہیں بھی محبت ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، فائے راشدین زندہ باد، فائے راشدین زندہ باد۔ یہ رشتہ بھی تو معیاری ہونا چاہیے۔ بے شک نہیں، کسی ایک آدمی سے اگر محبت کی جائے اور اس کے داماد سے علاوہ کی جائے، یاد رکھیے انسان اپنے داماد کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ جو لوگ کسی کے داماد ہیں جانتے ہوں کہ ان کو کتنی اہمیت ملتی ہے۔ تو رشتے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اب اگر کوئی یہ کہے عمر فاروق اور حضرت ابوبکر صدیق کو غاصب کہے، ان کو قاتل کہے، ان کی فضیلت سے انکار کرے، تو کیا یہ نبی کی بیوی پر گالی نہیں ہوگی؟ ہمیں ابوبکر صدیق کو گالی دینے والا حضرت عائشہ کو گالی دینے والا ہوگا کہ نہیں؟ حضرت عائشہ یہ ابوبکر صدیق کی بیٹی ہے اور مصطفیٰ کی بیوی ہے اور مومنوں کی ماں ہے، بے شک مومنوں کی ماں ہے۔ اب جو عائشہ کو گالی دیتا ہے وہ اپنی ماں کو گالی دے رہا ہے، بے شک اور یہ رافضیوں کا ایک کتا جسے مسیح مسیح کہتے ہیں وہ حضرت عائشہ کو گالیاں دے رہا ہے، ان کے طریقے پر ان کی ننگی تصویریں پکچر میں لا کر اپنی رافضیت کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس کے باوجود بھی اہل بیت سے محبت کا دعویٰ، حضرت عائشہ کے سامنے گستاخی کر رہا ہے۔ وہ حکومت پا گیا ہے نا، حکومت پانے پر شریعت کے خلاف اگر کوئی کام کرے وہ حسینی نہیں یزیدی ہے۔ یزید حکومت پایا تو شراب کو حلال کرنے لگا، یزید حکومت پایا تو زنا کو جائز کہنے لگا، آج کے حکومت پائے تو حضرت عائشہ کو گالی دینے لگے۔ پتہ چل گیا شریعت کے خلاف کام یزیدیوں کا ہے، حسینیوں کا نہیں۔ بے شک سبحان اللہ ہماری ماں کی شان میں گالیاں ہیں کوئی، تو تم اس سے لگاؤ رکھو، تو ہاں یہ اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں۔ یاد رکھنا لڑائی ہو سکتی ہے باپ اور چچا میں، ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی ہے، لیکن اگر چچا کو گالی دو گے تو کیا تمہارے باپ کی ماں کو نہیں پڑے گی؟ نہیں پڑے گی۔ تمہاری کیا اوقات ہے کہ تم اپنی چچا کو گالی دو اپنے باپ کی فیور کرتے ہوئے؟ تمہارے باپ تمہارے چچا آپس میں لڑ رہے ہیں، وہ جانے ان کا کام ہے، تمہاری یہ اوقات نہیں ہونی چاہیے کہ تم ان میں سے کسی کے خلاف ہو جاؤ۔ بے شک بہت خوب ہے، اور کسی کے خلاف ہو گئے تو اپنے باپ کے بھی خلاف ہو گئے۔ بے شک اچھی بات ہے، ہمیں چچا کا باپ تمہارے باپ کا باپ ہے کہ نہیں ہے؟ چچا کی ماں تمہارے باپ کی ماں ہے کہ نہیں ہے؟ اب اپن اپنے باپ کا ہوگا اپنے چچا کی ماں کو گالی دو تو کیا تم اپنے باپ کی ماں کو گالی دیے کہ نہیں دیے؟ آج لوگ حضرت علی کی محبت میں صدیق اکبر کو گالیاں دیتے ہیں، ان کی محبت میں
امیر معاویہ کو گالی دیتے ہیں. مجھے بتاؤ علی کی محبت میں اگر امیر معاویہ کو گالی دے رہے ہو تو ان کی بہن نبی کی بیوی ہے, ہماری ماں ہے, بتاؤ ان کی بہن کو گالی ہوگا کہ نہیں, اور ان کی بہن کو گالی ہوگی, ہماری ماں کو گالی ہوگی کہ نہیں. ذہن کو سنبھالو یار. حسینی بننے کے لیے ضروری ہے کہ عقل مند ہو آدمی. بدعقل حسینی نہیں ہو سکتا. وہ تو بھوک اور پیاس میں بھی اپنی عقل نہیں کھوتا ہے, تڑپایا جاتا ہے پھر بھی اپنی عقل نہیں کھوتا. تو تمہارا اور ہمارا کیا معاملہ ہے؟ بس ایک واقعہ سن لیے, اسی واقعے کے مطابق اب دوسرے کو برا بھلا کہنا شروع. ہم سننے ہیں اور سنیوں کا یہ طریقہ نہیں ہے. سنی نبی سے جو محبت کرتا ہے اس سے محبت کرے گا. جو ان سے انسیت رکھے تم اس سے دوستی کر لو. دل دیوانہ کہتا ہے محبت ہوتی جائے. حضرت امیر معاویہ کو جانتے ہیں آپ لوگ, ان سے محبت سیکھو یار. کہ باپ کا مثال ہوتا ہے, ہونا ہوتا ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کا کرتا ہمارے پاس ہے, نبی کا ازار ہمارے پاس ہے, نبی کی چادر ہمارے پاس ہے, نبی کا ناخن کا ٹکڑا ہمارے پاس ہے. نبی جو بال کٹوائے تھے وہ بال ہمیں گرنے نہیں دیے تھے, وہ بال شریف ہمارے پاس ہے. جب میں مر جاؤں تو مجھے جو کفن دینا وہ نبی کے کرتے میں دینا, نبی کی چادر میں دینا, نبی کے ازار میں دینا. اور یاد رکھنا جو سجدے کی جگہ ہے وہاں نبی کا ناخن پر رکھ دینا. سبحان اللہ, سبحان میری ناک پر ناخن پر رکھ دینا, میری آنکھ پر ناخن پر رکھ دینا, میرے پیشانی پر ناخن مصطفیٰ رکھ دینا. کل جب قبر میں اندھیرا ہوگا تو مصطفیٰ کے ناخن سے اجالا ہوگا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ ذہن ڈال دے رہا ہے. سبحان اللہ. میرے معاویہ دے وہ میرے معاویہ جو قرآن کو لکھنے والے تھے, وہ میرے معاویہ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ ہادی بھی ہے مہدی بھی ہے. اب اگر ہم حضرت علی کی محبت میں امیر معاویہ کو گالی دیں تو نبی کے دوست کو گالی دینا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ حضرت علی کے دوست کو گالی دینا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ حضرت حسن کے صلح کو گالی دینا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو کہاں جا رہے ہیں؟ یاد رکھو سنی بنو, سنی بنو اور سنی ہی حسینی ہوگا. اس لیے حسینی بننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ عقائد اہل سنت سے وابستہ ہوں. اور یاد رکھیں شریعت کی پابندی بہت ضروری ہے. آج ہم اور آپ سب کچھ کر لیتے ہیں, سب کچھ کر لیتے ہیں, لیکن مسجد کے قریب نہیں. بہت بڑا ذکر ہے ہمارے پاس, ہم یہ کہہ لیں گے, ہم یہ ہاتھ اٹھوائے ہم کہ حسینی کون کون ہے, تو شاید آپ دونوں ہاتھ اٹھا کر بتائیں گے کہ ہم حسینی ہیں. ہے کہ نہیں؟ حسینی ہے کہ نہیں ہم لوگ؟ کون کون ہے حسینی بتائیں. ہاتھ اٹھا کر بتا سکتے ہو کہ نہیں؟ کوئی حسینی نہیں اس میں, سب ہے حسینی, یہ سب حسینی. لیکن اگر کہا جائے حسین کی یاد میں نماز پڑھو تو شاید کسی کا ہاتھ. ہمیں حسین کو یاد کرنا ہے نا, حسین کو یاد رکھنا ہے نا. ہم وہ نہیں ہیں جو صرف 10 دن حسین کو یاد کریں, ہم وہ نہیں ہیں. ہم حسین کو ہر روز یاد کرتے ہیں, ہر روز یاد کرتے ہیں. بلانے آتی ہے یاد حسین روز ہونے, ہم وہ نہیں کہ محرم کا انتظار کریں. محرم آئے تو روئے, محرم آئے تو روئے. عجیب بات ہے, جمائی آنا ہے 1 گھنٹے بعد, ہم ابھی سے پائے ہیں. محرم آئے تو روئے. تم موقع دیکھ لو, ہم یہ نہیں کرتے ہیں. ہم یاد حسین روز مناتے ہیں. اور کسی کی یاد کیسے منائی جاتی ہے؟ جیسا اس نے کیا ہے ویسا کرو تب یاد حسین ہے. بے شک حق ہے. دیکھیے حضرت سارہ یا حضرت اسماعیل کی والدہ
सफा मरवा पे दौड़े थी, जानते हैं नहीं आप लोग? जानते हैं? सफा में एक बार सफा पे गए, एक बार मरवा पे, एक बार सफा पे, एक बार मरवा पे। तो अल्लाह तबारक ताला को ये बात पसंद आई, वादा पसंद आई, तो अल्लाह तबारक ताला ने इस यादगार को कायम करने के लिए कहा। तो यादगार कायम करने के लिए कहा, तो कैसे कहा? इसे याद करके रो, चिल्लाओ, सफा मरवा पे जाओ, सब जीतो, सफा पे दौड़ो, वहां सब जीतो, मरवा दौड़ो, वहां सब जीतो। ऐसा नहीं, बल्कि जैसा उसने किया था वैसा करो। वो सफा पे आई थी, अब तुम सफा पे आओ। वो दौड़कर मरवा पे गई थी, अब तुम मरवा पे जाओ। वो मरवा से सफा, सफा से मरवा, तुम सफा से मरवा, मरवा से सफा। तुम पूछ सकते हो जो दूसरे के लिए गई थी, उनका मकसद दूसरा था, आज वो मकसद नहीं है। तो आज के दौरे मेरे महबूब बंदी की ये यादगार है, मनाना पड़ेगा। बेशक बेशक यादगार है, मनाना पड़ेगा। इसीलिए अगर हुसैन की याद मनाते हो, हुसैन हुसैन के चिल्लाने में फायदा नहीं है। हुसैन ने सद्दा किया था, तुम सद्दा करो, हुसैन याद आ जाएंगे। हुसैन भूखे रहे थे, तुम रोजा रखो, हुसैन याद आ जाएंगे। हुसैन प्यासे थे, तुम रोजा रखो, हुसैन याद आएंगे। तुम्हारी प्यास हुसैन को याद करेगी, तुम्हारी भूख हुसैन को याद करेगी। इसलिए आप तैयार करो, हुसैन की याद में चिल्लाना नहीं है, हुसैन की याद में सर झुकाना। वाह वाह, बहुत सदैव हुसैन याद करना है कि हमें हुसैन याद करना है। याद हमारे जितने भाई बैठे हैं सब हुसैनी होने का पक्का सबूत है, हुसैनी होने का पक्का सबूत। शेरू भाई ने हमें कहा कि आप की तारीख जब खाली हो तब आप मिला करते। हमने कहा कि हुसैनी ही शेरू होता है, गहरे हुसैनी शेरू नहीं होता है। हाँ, वो तो बीदर होता है। शेरू ऐसे शख्स ने बुलाया है, कम से कम अपना तो ख्याल रखा जाए। शरीयत के बात में हम पर लाजिम है, उस पाबंदी के लिए हमें जरूरी है हुसैनी बनना जाए। बेशक हमारे जितने भाई यहाँ बैठे हैं सब तहैया करें, यार से हमारी नमाज़ें कदम नहीं होगी। बेशक इंशाअल्लाह आज से हमारी नमाज़ें कदम नहीं होगी। तो याद रखो, इमाम हुसैन की याद में अगर आपने वादा कर लिया तो सदा करे, कबूल हुसैन करवाएंगे। वाह 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 वाह, बहुत सदा करेंगे, कबूल हुसैन करवाएंगे और उसी से आपकी बख्शिश और मग़फ़िरत भी होगी। बेशक आप हुसैनी है ना, हाथ उठा के बताइए कि आप नमाज पढ़ेंगे। सब लोग उठाए, समय नहीं, सब लोग उठाए। आज से नमाज़ें कदा नहीं होगी, इससे बड़ी यादगार नहीं बनाई जा सकती। बेशक हक अब हम उस हुसैन से कह सकते हैं, ऐ हुसैन, मैंने तेरी मजलिस में, तेरी महफिल में तेरे नाना के अदाओं को अदा करने के अहद किया है। मुझ पर हुसैन कामयाबी अता फरमाए, हुसैन जरूर कामयाबी फरमाए। हमें उसी करबला का वाक़या है जहाँ इमाम हुसैन अपने साथ प्यासे हैं और बच्चा भी प्यासा है, सबकी शहादत हो रही है। उसी करबला उन्हीं दिनों का वाक़या है कि एक शख्स कहता है कि मैं समंदर में सफर कर रहा था, डूब रहा था, तो मैंने या हुसैन अल मदद कहा तो एक हाथ समंदर के नीचे से निकला और मेरी कश्ती ऊपर कर दी। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। इमाम हुसैन करबला में है, लेकिन समुद्र में हाथ डालकर समुद्र वाले की कश्ती को ऊपर करके उसका बेड़ा पार करवा रहे हैं, बता रहे हैं अगर मैं चाहता तो थोड़ा से नहीं उस समुद्र से पानी लाके पिला देता, लेकिन अपने बच्चों को प्यासा रख के दूसरों की मदद करना ये खानदानी रिसालत का शिवा है। बेशक बेशक हक है। खुद नहीं खाते हैं औरों को खिला देते हैं। कितने अच्छे हैं मोहम्मद के घराने वाले। वाह वाह, सुभान तो अल्लाह। हम हुसैन के नाम पर सद्दा करने के लिए
کہہ رہے ہیں، جزاک ہم اللہ۔ حسین کے نام پر نماز پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہیں، ہم حسین کے نام پر یہ ساری چیزیں کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ جب حسین ساری چیزوں کے نام، حسین کے نام پر یہ ساری چیزیں کریں گے، یقین جانیے امام حسین ہم سے ہماری مدد کریں گے، امام حسین ہم سے محبت کریں گے، امام حسین ہماری دعاؤں کو قبول کریں گے، امام حسین ہماری شفاعت کریں گے۔ لہذا آج ہم یہ دعا بھی کرتے ہیں، اے اللہ کے پیارے حبیب کے نواسے، آپ سے میں وسیلہ تلاش کر کے کہتا ہوں کہ ہمیں کوئی پریشان ہو تو اس کی پریشانیاں دور کر دے، ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفا کروا دے، اور ہم جو سجدے کا وعدہ کر رہے ہیں اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سبوں کو سچا حسینی بنائے، سچا حسینی بنائے، احکام شرع پر پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چاہتے ہو گر بدلا ہوا پردہ کرم، سارے عالم پر چھڑک دو خضرا کرم، وما علینا الا البلاغ۔ استغفر اللہ۔